اگر اسحاق ڈار سب سچے تھے تو یہ اپنی ہی حکومت کے اندر بطور وزیر خزانہ فرار کیوں ہوئے عدالتوں سے؟ اس سارے نظام کو ایک دفعہ لپیٹنا ہوگا، اور لپیٹے گا کون؟ جو نئی آنے والی اسمبلی ہے۔ فوراً دلیل ہے کہ فضل الرحمان ایک مکار اور فراڈی انسان ہے، زرداری مکار اور فراڈی انسان ہے، نواز شریف مکار اور فراڈی آدمی ہے، اور یہ سب فراڈی پاکستان سے فراڈ کر رہے ہیں کہ انہی جابروں کو، آمروں کو انہی عدالتوں نے سلوٹ کیا اور انہی عدالتوں نے انہیں یس سر کہا۔ اور آج میں یہ مشورہ تو کبھی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ موجودہ جو سیاسی حالات ملک کے اندر چل رہے ہیں، اس میں عرصہ دراز سے افراتفری کا سارا ماحول ہے، اور ابھی مریم صاحبہ کی بحریت، اسحاق ڈار صاحب کی واپسی اور عمران خان صاحب کے اوپر ناجائز مقدمات کا اندراج یہ ثابت کرتا ہے کہ ہمارا عدالتی، سیاسی، معاشی نظام جو ہے وہ فیل ہو چکا ہے۔ اس سارے نظام کو بدلنا ہوگا، اور جس طرف عمران خان صاحب جا رہے ہیں اور قوم ان کے اوپر جو آسیں لگا کے بیٹھ گئی ہے، اسی لیے آس لگائی ہے کہ قوم اس نظام سے تنگ آ چکی ہے۔ اگر اسحاق ڈار سب سچے تھے تو یہ اپنی ہی حکومت کے اندر بطور وزیر خزانہ فرار کیوں ہوئے عدالتوں سے؟ جھوٹے تھے، جواب نہیں دے سکتے تھے، انہوں نے فراڈ کیے ہوئے تھے، ان فراڈز کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، تو جو بھاگے، فرار ہوئے، عدالتوں سے فرار ہو گئے حکومت ہونے کے باوجود۔ اور مریم صاحبہ کے خلاف جو مقدمات تھے، اور نواز شریف صاحب بھی فرار ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، موجودہ وزیر اعظم نے فرار کرایا ایک سابق وزیر اعظم کو، اور افسوس کی بات ہے کہ آج بھی ان کے لیے تالیاں بجانے والے اور ان کے لیے مٹھائیاں بانٹنے والے پاکستان میں کچھ نہ کچھ موجود ہیں۔ اکثریت کا ایک سیلاب بن چکا ہے، کراچی سے خیبر تک، کشمیر سے بلتستان تک، جو عمران خان کے نعرے کے اوپر اس کے ساتھ جمع ہیں۔ اس کا یہی حل ہے کہ اس سارے نظام کو ایک دفعہ لپیٹنا ہوگا، اور لپیٹے گا کون؟ جو نئی آنے والی اسمبلی ہے۔ فوراً از سر نو انتخابات کرا دیے جائیں، اگر عوام کے اندر سکون رکھنا ہے، ملک کے اندر امن رکھنا ہے، ورنہ جس طرف قوم غصے کے ساتھ جا رہی ہے، یہ کسی جوتے کھا کے بھاگے، تو پاکستان کے اندر بھی طاقتور مت سمجھیں کہ عوام کے سلاب کے آگے وہ ٹھہر سکیں گے۔ ایک ہی حل ہے کہ عوام کو فیصلہ کرنے دیا جائے، فی الفور جنرل الیکشنز کرا دیے جائیں۔ اگر نواز شریف صاحب سچے ہیں، زرداری صاحب سچے ہیں، تو انتخابات سے کیوں بھاگتے ہیں؟ پہلے جو مطالبہ کر رہے تھے انتخابات کرا دیے جائیں، آج مولانا فضل الرحمان کیوں بھاگتے ہیں؟ ان کا بھاگنا اس بات کی دلیل ہے کہ فضل الرحمان ایک مکار اور فراڈی انسان ہے، زرداری مکار اور فراڈی انسان ہے، نواز شریف مکار اور فراڈی آدمی ہے، اور یہ سب فراڈی پاکستان سے فراڈ کر رہے ہیں، جناب بھی جبر کر رہے ہیں، اور اس کا احتساب جب عوام کریں گے تو پھر شاید کوئی نہ عدالت روک سکے، نہ کوئی طاقت روک سکے۔ ملک کا امن اسی میں ہے۔ فی الفور انتخابات کا اعلان کیا جائے، جیسے بھی کرنا ہے۔ اگر اس سے پہلے ہمارے پاکستان کے اندر ہماری آنکھوں میں ضیاء الحق صاحب نے مارشل لا لگایا، اپنی سوچ کے تحت پرویز مشرف صاحب نے مارشل لا لگایا، اپنی سوچ کے تحت قانون اور آئین سے بالا تر ہو کر، اور ہمارا عدالتی نظام اتنا کمزور ہے کہ انہی جابروں کو، آمروں کو انہی عدالتوں نے سلوٹ کیا اور انہی عدالتوں نے انہیں یس سر کہا۔ اور آج میں یہ مشورہ تو کبھی نہیں دے سکتا کہ دوبارہ مارشل لا لگے، لیکن یہ تو ضرور مطالبہ کر سکتے ہیں کہ طاقت والے ہمارے ادارے اپنی طاقت سے عوامی رائے کے لیے دوبارہ میدان سجائیں، از سر نو انتخابات جلد از جلد ہو جائیں، تاکہ عوام کی ریئل جو نمائندگی سامنے آئے گی، وہ پھر اس نظام کو بدلنے کے لیے، اس نظام کی بہتری کے لیے، اس نظام کی اصلاحات کے لیے سوچیں۔ اگر یہ نظام ایسے ہی رہا تو 2/3 میجارٹی والا وزیر اعظم بھی کچھ نہیں کر سکے گا۔ اس نظام کو بدلنا ہوگا،
اس میں اصلاحات کرنی ہوگی، اس میں تدبیر کرنی ہوگی تاکہ کوئی چور جو ہے وہ بچ نہ سکے. اور اگر پھر چھوڑنا ہے تو پھر موٹر سائیکل چوری کرنے والے کو چھوڑ دیں، ہر ڈاکو کو چھوڑ دیں، پھر بڑوں بڑوں کو چھوڑ کر غریبوں کو صرف جیلوں میں ڈالنا. مریم صاحبہ کا بری ہونا یہ عوام کے اندر ایک شدید غصہ ہے، اور اس غصے کو کنٹرول کرنا ہوگا، جس کے لیے صرف اور صرف از سر نو تازہ انتخابات اس کا حل ہے.